نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ حضرات، ہم نے گزشتہ اتوار سمجھنے کی کوشش کی شفاعت کیا ہے، اس کا حقیقی تصور کیا ہے، اور شفاعت کے حوالے سے جو باطل تصورات ہمارے آ گئے ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اس سے پچھلے اتوار جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں اختلافی ہے، لیکن وہ صرف تعریف کا فرق ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ایک رائے یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ تعریف کا فرق کیا ہے؟ کلی علم غیب صرف اللہ کو ہے، وہ حضور کو نہیں تھا۔ جزوی علم غیب حضور کو تھا، جتنا اللہ نے دے دیا، اور اللہ دیتا رہا ہے اپنے رسولوں کو غیب میں سے جتنا چاہتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں نے کی تھی کہ اگر آپ کسی دیوبندی یا اہل حدیث عالم دین سے جا کر پوچھیں کہ آپ جو نفی کر رہے ہیں تو وہ جزوی کی کر رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، ہم جزوی کی نہیں کلی کی کر رہے ہیں۔ اور کسی بریلوی عالم دین سے جا کر آپ پوچھیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا تو کیا کلی کا تھا، وہ کہیں گے نہیں، جزوی کا تھا۔ بات تو ایک ہی ہے، یعنی کلی کی نفی دونوں کر رہے ہیں اور جزوی کا اثبات کر رہے ہیں، صرف اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ وضاحت ہو جائے تو بات بازی ہو جائے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں دو مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ایک، جیسے میں نے اعلان میں کہا کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، صرف نور ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ بشر ہیں، نور نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور میں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ اس کا تو انکار ممکن ہی نہیں کہ آپ کے بشر ہونے کا انکار کر دیا جائے۔ بشر تو آپ ہیں، لیکن بشر ہوتے ہوئے آپ سرتاپا نور ہیں، یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا۔ ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس دنیا میں انسان بستے ہیں، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی انسان ہی رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو بار بار دہرایا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں ہی کو بھیجتے رسول بنا کر، تاکہ وہ ان فرشتوں کے لیے رول ماڈل ہوتے۔ لیکن چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے رول ماڈل بنے۔ زمین میں انسان بستے ہوں اور فرشتے کو رول ماڈل کے طور پہ رسول بنا کر بھیج دیا جائے تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ فرشتے کے لیے سونے کی کیفیت ہے، سونا تو بہت دور کی بات، تھکنے کی بھی کیفیت نہیں۔ وہ 24 گھنٹے رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے۔ نہ انہیں کھانے پینے کی حاجت ہے، نہ انہیں بیوی کی ضرورت ہے، وہ 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ
ہمارے ساتھ اللہ نے کھانے پینے کا سلسلہ بھی رکھا ہے، جنسی جذبے کی تسکین کا سلسلہ بھی رکھا ہے، تھکن بھی ہے، تھکن کے بعد آرام بھی ہے، سونا بھی ہے۔ تو ایک فرشتہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کی طرح زندگی کیسے بسر کریں؟ اس کے ساتھ تو اللہ تو نے یہ ساری چیزیں لگائی ہی نہیں۔ جو روح نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ محنت کرنے کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت۔ یہ ساری علتیں وہ انسان کے ساتھ ہیں، فرشتوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اور فرشتے میں اضافی طور پر ایک اور بات کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے میں اللہ کی نافرمانی کا عنصر ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ داعیہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا حکم توڑوں، میں جھوٹ بولوں، بے ایمانی کروں، وعدہ خلافی کروں۔ تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے رول ماڈل وہ ہوگا جو ہمارے جیسا انسان ہو، جس کے ساتھ یہ سب کمیاں لگی ہوئی ہوں، اور پھر وہ ان پر کنٹرول پائے۔ اسی لیے نوٹ کیجئے کہ جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے سب کے سب انسان تھے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں کافروں کا قول نقل ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم۔ اپنے اپنے وقت کے رسولوں سے ساری قوموں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح کے ایک بشر، ایک انسان۔ یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ یہ بھی ایسے ہی کھاتے پیتے ہیں جیسے تم کھاتے پیتے ہو، یہ بھی ایسے یہ کھاتے ہیں جیسے تم کھاتے ہو، اور یہ بھی ایسے ہی پیتے ہیں جیسے تم پیتے ہو۔ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں جیسے تم شادیاں کرتے ہو، ان کی بھی آگے اولادیں ہیں جیسے تمہاری اولادیں ہیں، جیسے تم کاروبار کرتے ہو ایسے یہ بھی کاروبار کرتے ہیں۔ تو ان کا الزام یہ ہوتا تھا تمہاری طرح کے ایک انسان ہے تو ہم انہیں رسول کیسے مانیں؟ اور نوٹ کیجئے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں نہیں دیکھا۔ ہم نے جب ان کو رسول مان لیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے انسان ہونے کا انکار کر دیا۔ تو مرض تو ایک ہی ہوا۔ جنہوں نے انسانی شکل میں دیکھا انہوں نے کہا کہ ایک رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم نے انسانی شکل میں نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے ان کو انسان ماننے سے انکار کر دیا۔ تو مرض ایک ہی ہے، ہر دور میں رسولوں کے انسان ہونے کا انکار ہوا، اور جنہوں نے رسول مان لیا اور ان کو انسانی شکل میں نہیں دیکھا انہوں نے ان کے انسان ہونے کا انکار۔ مرض ایک ہی، جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ یہی بات سورہ تغابن کی 2 آیات ہیں، ان کے اندر بیان کی گئی ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل۔ کیا تم تک خبر نہیں پہنچی پہلے کے کافروں کی؟ فذاقوا وبال امرہم، جب انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اپنے گناہ کی سزا چکھی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ ان کے پاس لائے تھے ان کے رسول واضح معجزات۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے صرف ایک ہی نقطہ اعتراض پیش کیا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ کوئی رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہ انسان ہے اس لیے ہم ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، بس انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ دکھائی اور اللہ سے بے پرواہی اختیار کی۔ یہ تقویٰ کے مقابلے میں آتا ہے استغنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور استغنا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بے پرواہی اختیار کرنا۔ وہاں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تقویٰ میں، خیال کرنا، پرواہ کرنا اللہ کی ناراضگی کی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ استغنا کے معنی ہے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اللہ کی ناراضگی کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ جو ہے بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں اور خود والا ہے۔ تو ماضی میں جتنے رسول اور انبیاء کرام آئے سب کے سب انسان تھے،
اسی طرح سے آج نماز کے اندر بھی جو سورہ کہف کی آخری آیات کی تلاوت کی گئی اسی کے اندر تذکرہ ہے، اور سورہ حامیم و سجدہ میں تذکرہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی کہہ دیجیے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس وحی میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ۔ خود حضور سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میرے ماں باپ تھے، میری شادی ہوئی، میرے بچے ہیں آگے، میں نے کاروبار زندگی کیا ہے، اور ایک انسان کی طرح اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن گزاری ہے اللہ کے حکموں کے مطابق۔ تو خود حضور سے کہلوا دیا گیا کہ میں ایک انسان ہوں۔ انسان کا انکار کرنا نبی اور رسولوں کے حوالے سے یا خود حضور کے حوالے سے بھی تو پاسبل ہی نہیں۔ قرآن مجید میں وقفے وقفے سے تذکرہ ہے کہ نبی اور رسول انسان تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بھی قرآن مجید نے نمایاں کیا تاکہ آپ کی ذات کے بارے میں کوئی غلط نہ ہو جائے، آپ کو بھی اللہ کے ساتھ کہیں شریک نہ قرار دے۔ تو اس کو چھپانا نہیں ہے۔ جب قرآن مجید نے علل اعلان اس بات کو کہا ہے تو ہمیں بھی اس بات کو علل اعلان کہنا ہے۔ یہی ایک بات اور سمجھ لیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو صرف نور قرار دیتے ہیں تو آپ کی شان میں گستاخی ہے، ہمیں شعور نہیں ہے اس کا۔ اگر آپ صرف نور ہیں اور بشر نہیں ہیں تو پھر کیا کمال کیا آپ نے اگر قرآن و سنت پر عمل کر دیا؟ فرشتہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، تو آپ نے بھی کیا کمال کیا؟ آپ میں تو داعیہ ہی نہیں تھا پھر اللہ کی نافرمانی کا۔ آپ کی اونچی شان کب بنے گی؟ جب آپ کے ساتھ بھی یہ سارے کے سارے داعیات تھے انسانوں والے، آپ نے اس کو کنٹرول کر کے اور پھر قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا۔ اب آپ کی شان اتنی اونچی ہے کہ آپ واحد ہستی ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور اب آپ کو آگے بغیر پروٹوکول کے جانا پڑے گا، میں نہیں جا سکتا اب آگے۔ اس سے آگے کوئی نہیں گیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر جل جائیں گے اگر وہ ایک قدم بھی رکھیں گے آگے۔ اس سے آگے صرف سدرۃ المنتہا سے آگے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انسان ہوتے ہوئے اتنا اونچا مقام حاصل کیا ہے، ورنہ تو آپ کا اتنا اونچا مقام ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ فرشتے ہوتے تو۔ یہ آپ کی شان کو گستاخی ہے، آپ کی شان کو گرانے والی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب آئیے ذرا پہلے مزید بات کو کھولنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے سمجھے انسان کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 3 میں بھی اور سورہ صاد میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یہ آیا سورۃ 3۔ اور جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں مٹی سے ایک انسان، اور سورہ صاد میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب کہا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک انسان، ایک بشر۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا لوں، اس کی نوک پلک سوار اور اس کے بعد اس میں پھونکوں اپنی روح میں سے تو اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں۔ اب دو لیولز ہیں یہاں پر، ایک انسان کا ناک نقشہ بننا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کا وجود بننا، مٹی کا پتلا جسے آپ کہہ لیں عرف عام، یہ ایک پہلو۔ اور دوسرا پہلو کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس میں پھونکوں اپنی روح میں سے۔ اللہ اسے اپنی طرف تعبیر کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے،
جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے، یہاں سے انسان بنا ہے۔ جس وقت تک اس میں روح نہیں پھونکی گئی یہ ایک حیوان تھا، حیوان کی مانند تھا۔ جب اس میں روح پھونکی گئی اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر اب یہ انسان بن گیا، اور جب یہ روح پھونکی گئی انسان بنا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام۔ اس روح کے بغیر نہیں تھا سجدہ کروایا، اس روح کے ساتھ تھا۔ تو محض اس حیوانی وجود کا جس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کے لیے اور جنسی جذبہ ہے، اس کی تسکین چاہیے، اگرچہ جائز راستہ اس کا صرف نکاح کا ہے، وہ جو یہ حیوانی وجود اس کا نام انسان نہیں ہے صرف، وہ جو روح پھونکی گئی جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا تھا، اب یہاں سے وہ انسان بنا ہے، تو وہ روحانی وجود ہم میں سے ہر ایک کے دل میں موجود ہے۔ اس کا مسکن کیا ہے، کہاں ہے؟ قلب میں، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، وہ روح یہاں ہے۔ اور وہ روح بیسیکلی کیا ہے؟ وہ فرشتے کی ہم پلہ ہے، فرشتے جیسی صفات کی حامل ہے۔ اور یہ حیوانی وجود کیا ہے؟ یہ حیوانوں کی مانند ہے، مانند کہہ رہا، حیوانوں جیسی صفات رکھتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی حیوان کے اندر فرشتے کو بٹھا دیا گیا ہے، اب اس سے کہا گیا ہے اپنے اصل مقام کو حاصل کر کے دکھاؤ۔ اس کو کہاں کہا گیا؟ سورۃ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجرهم غیر ممنون۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اصل انسان کون ہے؟ وہ روح۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے لوٹا دیا پستوں میں سب سے بڑھ کر پست میں، یعنی اس حیوان میں لا کر بٹھا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک اعمال کریں، فلہم اجرہم غیر ممنون، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسفل سافلین والی کیفیت سے نکل کر دوبارہ آسانی تقویم پر پہنچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے مراحل طے کریں۔ تو ایک طرف حیوان صفت ہے، دوسری طرف فرشتہ صفت ہے، اور فرشتہ صفت کی ہے آزمائش، وہ ہے اصل انسان۔ یہ دونوں مل کر بیسیکلی انسان ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، میری آنکھیں، میرے کان، تو میں کون ہوں؟ یہ میں، وہ روح ہے، یہ حیوان نہیں ہے، وہ روح ہے۔ روح کو جسم دے دیا گیا ہے، یہ اس روح کے آگے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم ہے۔ یہ انا خودی جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ روح ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے پیدا کیے گئے۔ آپ حضرات کے اگر ذہن میں ہو، علامہ اقبال جب اپنے ابتدائی دور میں تھے تو وہ ایک خاص سوچ کے حامل تھے، ابھی ان کی سوچ میں پختگی نہیں آئی تھی۔ تو ان کے ابتدائی دور کا جو شعر ملتا ہے وہ کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نہ وہ اسے نوری مان رہے ہیں نہ ناری مان رہے ہیں، صرف خاکی مان رہے ہیں۔ لیکن جب وقت گزرا اور پختگی آئی، قرآن و سنت میں غور و فکر جب انہوں نے کیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلسفہ خود ہی قرآن مجید سے ہے، اور ان کے اشعار آپ دیکھ لیں اکثر و بیشتر قرآن مجید کے آیات کی ترجمانی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نقطہ نوری کے نام او خودیس، زیر خاک ما شرار زندگی۔ نقطہ نور ہے جس کا نام خودی ہے، وہ خود اس کو جو ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے جو انا یا خودی کا تصور لیا ہے وہ اس سے لیا ہے۔ نقطہ نوری ایک نقطہ ہے نور کا، نام او خودیس جس کا نام خودی ہے، زیر خاک ما شرار زندگی، جو میری زندگی کا یہ جسد خاکی ہے اس کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے وہ نور، وہ ہے روح جو نوری ہے مخلوق،
فرشتہ صفت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے، یہی ہم میں سے بھی ہر ایک کے دل میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر بھی روح محمدی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اصل بات کیا ہے؟ اسی طرح آگے جا کر وہ ایک اور مقام پر کہتے ہیں، ہے نور تجلی بھی اس خاک میں پنہا، غافل تو نیرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ یہاں پر جو صاحب ادراک کہا گیا، سونگنا، چکھنا، دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، جو حیوانی صفت ہے تو صرف حیوانی صفات کا حامل نہیں ہے نور تجلی بھی اس خاک میں پنہا۔ اب اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں نور تجلی کی وضاحت کرنے لگوں، اس کا پھر کبھی بات کریں گے اس پر کہ نور تجلی سے کیا مراد ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک موضوع ہے، لیکن نوٹ کیجئے کہ نوری مخلوق ہے جو اس حیوانی وجود کے اندر ہے۔ ایک شعر اور سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، لیکن وضاحت کے لیے کہ انسان دیکھیے انتہا پر جاتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، اس نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا تھا، وہ جو تجلی ربانی کا مظاہرہ ہوا اپنے قلب کے اندر اس شخص کو، اس نے انا الحق کا نعرہ لگا دیا، یہ انتہا تھی ہے۔ اور ڈارون بولا اوزنا ہوں میں، اس نے اپنے آپ کو ایک صرف حیوانی سمجھ لیا۔ ہنس کر کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، ہر ایک کی جو فکر ہے اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہے۔ ایک اپنے آپ کو ان الحق خدا کا خدائی دعوے دار سمجھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، اور ایک اپنے آپ کو بندر کی مانند سمجھ رہا ہے۔ نہیں، اس میں حیوان صفت بھی ہے اور اس میں فرشتہ صفت بھی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آدمی زیادہ طرفہ معجون است، یہ آدمی زیادہ جو ہے یہ ایک معجون شے ہے، مرکب شے ہے، یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ از فرشتہ سرشتہ بد ہے ماں، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور اس میں حیوان بھی موجود ہے، اس میں فرشتے جیسی صفات بھی ہیں اور اس میں حیوان جیسی صفات بھی ہیں۔ اب اللہ چاہتا کیا ہے؟ ایک طرف نفس امارہ کہا گیا ہے، اس کو ان نفس الامارہ بالسوء، نفس امارہ گناہ کی طرف دعوت ہے۔ ایک طرف یہ نفس امارہ ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اسے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کو جنسی جذبے کی تسکین چاہیے، اس کے لیے کوئی حرام حلال جائز ناجائز کی تفصیل نہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو صرف گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ فرشتہ صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا ہے۔ ایک کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں اور ایک کو صرف اللہ ہی کی پرواہ ہے۔ اچھا، اگر اس طرف چلے جائیں اور اس کو فراموش کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ جو یہود کا طرز عمل، انہوں نے دین کو بیچ دیا اور دین کو بیچ کر صرف دنیا لے لی، راندہ درگاہ ہو گئے اور اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ اور اگر اس کو فراموش کر دیں حیوانی وجود کو اور صرف روح کے تقاضوں کو لے لیں تو وہ عیسائیت تھی۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ ترک دنیا کر لی، نہ شادی کریں گے نہ بیاہ کریں گے، تاکہ بیوی بچوں کا کھیڑ ہوگا، ان کو پالنا ہوگا، تو پھر کہاں کی جو ہے اللہ سے لو لگانے کی کیفیت؟ تو ترک دنیا کر لی، اس کی نفی کر دی اور صرف اللہ سے لو لگائیں گے، یہ دوسری انتہا ہے، یہ اللہ کی محبت میں غلو تھا۔ تو جب صرف اللہ کی محبت کو رکھے سامنے اور دنیا کو ترک کر دیں تو عیسائیت ہے، اور جب اللہ کو نظر انداز کرتے ہیں بالکل، اللہ کی محبت کو، اس کے تقاضوں کو، اور صرف دنیا پیش نظر ہو تو یہودی ہے۔ ہمیں اس کے درمیان میں رہنا ہے، ان دونوں میں توازن پیدا کرنا۔ دنیا کی نفی نہیں ہے، حیوانی وجود کی نفی نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے اندر رہے۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔
اس لیے کہ سنت کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کے دین کے تقاضے کیسے پورے کرنے، یہ دونوں چیزیں ایک خاص ریشو پرپورشن کے ساتھ ملیں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملے گی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ تو اس روح کو بیدار کرنا ہے تاکہ اللہ کے حکم ماننے آسان ہو، کیونکہ یہ روح بیدار ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا ضمیر طاقتور ہوگا، ہمیں برائی سے نفرت ہوگی۔ اگر یہ روح بیدار ہے تو اگر ہمارا نفس امارہ ہمیں گناہ کی طرف لے جانا چاہے گا، یہ روکے گی نہیں، غلط کر رہے ہو، اللہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جتنا یہ روح بیدار ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی ہمیں روک سکے گی گناہوں سے اور نیکی کی طرف لے کر جائے گی، جس سے ہمیں تسکین حاصل ہوگی، ایک خاص سرور حاصل ہوگا، اطمینان دل کا حاصل ہوگا۔ اور جتنا یہ روح کمزور ہوگی، اس کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی برائی سے نفرت ہماری کم ہوتی چلی جائے گی۔ برائی سے ہر ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے برائی سے نفرت ہی نہ ہو اور نیکی کی طرف طبیعت راغب نہیں ہو، گناہوں کی طرف راغب ہو۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس روح کو بیدار کرو، اور اس کے لیے غذا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ وہ روح بھی کہاں سے آئی؟ اللہ کے پاس سے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کی غذا یہ سمجھو، پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو تو اب روح بیدار ہو۔ اچھا، جب یہ روح بیدار ہوگی پھر کیا ہوگا؟ جب یہ روح بیدار ہوگی تو یہ نور ہے۔ اب یہ نور اگر بڑھنا شروع ہو جائے، دل میں پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر یہ باقی وجود میں پھیلنا شروع ہو جائے، یہ وجود میں سرایت کرے گی۔ اور کون سی ہستی ہے جس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء اور رسول، لیکن سب سے بڑھ کر کس کے وجود میں سرایت کیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان معنوں میں آپ کو ہم کہیں کہ سر تا پاؤں نور ہے تو غلط نہیں ہے، آپ کے پورے وجود میں پھیل گیا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کیجئے، وہ جو آپ دعا کیا کرتے تھے، میں اللہ میری آنکھوں میں نور بھر دے، میرے کانوں میں نور بھر دے، میرے ہاتھوں میں، میرے پاؤں میں، میرے بالوں میں، جسم کے ایک ایک عضو کا نام لے کر دعا کرتے تھے، اللہ اس میں، میری کھال میں اللہ نور بھر دے۔ تو کیا اللہ نے نہیں بھرا ہوگا؟ جبکہ آپ نے قرآن مجید پر عمل کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا اور پوری زندگی کے حوالے سے رول ماڈل جو ہے پوری تمام مسلمانوں کے لیے بن کر چلے گئے، تو آپ کے پورے وجود میں پھیل گئے۔ آپ نظر کریں، ان معنوں میں آپ کو ہم کہیں انسان ہوتے ہوئے آپ سر سے پاؤں تک نور ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کی نفی نہ کریں۔ اگر انسان ہونے کی نفی کر دی تو پھر تو آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، کیونکہ آپ کو ہم نے ان کے مقام سے گرا دیا۔ وہ انسان ہوتے ہوئے اتنی بلندی پر گئے کہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہماری ٹوپی گر جائے، اتنی بلندی ہے۔ ہم تو سچی بات یہ ادراک کر ہی نہیں سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں بہت بلندی پر گئے، باقی ادراک ہمارا وہ مقام ہی نہیں جو ہم سمجھ سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات جب آتی ہیں تو کیا آتا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کے بارے میں جانتا ہے، اس کے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیسے سمجھو گے اللہ کا علم، اللہ کی قدرت؟ ہمارا پیمانہ اتنا سا، ہم جو ہے وہ سونے کو تولنے والے ہمارے باٹ، اور اللہ کے جو ہے وہ ٹنوں سے کہیں زیادہ تولنے والے باٹ، جو اللہ کی قدرت ہے، بلکہ وہ تو لامحدود ہے، اس کے لیے تو کوئی باٹ ہے ہی نہیں، اس کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ لفظ کل میں بنا لینی پڑتی ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلندی ہے جس پر آپ لیں، لیکن انسان ہے، اسی کو سمجھیے آپ۔ ایک حدیث مبارکہ میں، وہ غالباً حدیث قدسی ہے، کہ جب بندہ مومن فرائض و نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے اس قرب میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، تو جواباً اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے محبت۔ اس حد تک پھر محبت بڑھتی ہے یہ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں،
اور یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب غزوہ بدر میں آپ نے کنکریاں اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے اللہ، یہ جو اے نبی ہے، یہ جو آپ نے کنکریاں اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، یہ آپ نے تھوڑی پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اللہ نے پھینکی تھی۔ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا تھا اس میں۔ اور صرف اللہ کے ساتھ خاص، حضور کے ساتھ خاص نہیں، صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم نے جو کافروں کو قتل کیا، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، اس لیے کہ وہ بھی دین پر عمل کرتے ہوئے فرائض و نوافل کے اندر قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ ان کی آنکھیں بن گیا، اللہ ان کے کان بن گیا، اللہ ان کے ہاتھ بن گیا، اللہ ان کے پاؤں بن گیا، اور وہ اس کے حکم کے تحت چل رہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور، اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں آسمان و زمین کتنے وسیع ہیں، میں کہیں نہیں سما سکتا، ہاں میں اگر سما سکتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ تو وہ کہاں سمایا؟ سب سے بڑھ کر حقدار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے قلب مبارک کو سمایا، اور پھر وہ نور آپ کے پورے وجود میں پھیلا، جس کو تعبیر کیا گیا کہ نہیں آنکھ ہوں، نہیں کان ہوں ان کے، نہیں ہاتھ ہوں ان کے، نہیں پاؤں ہوں۔ اور اللہ دل میں سماتا نہیں ہے جب تک ہم دنیا کی محبت کو ایک خاص حد تک کم کر کے نکالتے نہیں ہیں اپنے۔ پیمانہ ایک ہی ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، رشتہ داریوں کی محبت، اللہ کی محبت سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اس کے دین کی محبت سے کم تر ہوگی تو اللہ پھر اس دل میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اگر گناہوں کی سیاہیاں ہوں دلوں کے اوپر، ہم اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے خلوص دل سے، اور توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے شرمندگی ہو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف، اور اس وقت یہ ارادہ ہو کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہو، اور پھر گناہ ترک کر کے سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے، گویا اس کی توبہ کرو۔ اگرچہ کچھ عرصے بعد چاہے پھر غلطی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، پھر بھول، لیکن اس وقت یہ ارادہ ہو کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پچھلے گناہ اللہ صاف کر دیتا ہے بشرطے کہ خلوص نیت سے توبہ کرتا ہے۔ تو اگر توبہ کرے تو وہ سیاہ دھبا دل پر سے صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو وہ قرار ہو جاتا ہے۔ اب پہلا نقطہ تو سیاہ دھبا تو موجود ہے دل پر، آپ نے پھر گناہ کر دیا، اب وہ ڈبل ہو گیا۔ اگر توبہ کر لیں گے اب بھی تو وہ دونوں دھبے صاف ہو جائیں گے، لیکن اگر توبہ نہیں کی پھر کوئی گناہ کیا تو تیسرا دھبا آ گیا، اب وہ بڑا ہو گیا۔ اس طرح اگر توبہ نہیں کر رہے تو وہ دھبا بڑا ہو رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اور دیکھیے جیسے جیسے سیاہ دھبا بڑھ رہا ہے ویسے ویسے نیکی کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے اور گناہ کی طرف جانے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، شیطان کا کنٹرول بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے سیاہ دھبا بڑھے گا تو شیطان جو داغ میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ پھر وہ اور زیادہ قابو پاتا ہے اس کے لیے پھر نیکی کرنا مشکل اور بدی کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلکہ یہاں ایک بات میں بھول گیا، اس کو بھی یہی سمجھ لیں، پہلے اس بات کو مکمل کریں۔ اگر وہ دھبا بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جائے تو ایسے شخص کے اندر خطرہ ہے کہ پھر نیکی کی رغبت ہی نہ رہے، صرف گناہ ہی گناہ، اس شخص کو برائی برائی ہی نہ لگے۔ پھر جب انسان اپنے اندر جھانکے اور محسوس کرے مجھے تو برائی برائی محسوس ہی نہیں ہوتی، یہ بڑی خطرے کی علامت۔ یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور پیش ہو تو اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو، اگر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھے۔ تو ہمیں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ ہم جائزہ لیں اپنا کہ کہیں ہم گناہوں میں ملوث تو نہیں ہیں، بہت زیادہ گناہ تو نہیں ہو رہے تو توبہ کریں، کیونکہ اگر
اس دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، رشتہ داروں کی محبت کہیں اللہ اس کے رسول کے برابر بھی ہے تب بھی شرک ہے، اور اگر بڑھ گئی ہے تو پھر تو اللہ معاف کرے، پھر تو ہدایت ملے گی ہی نہیں۔ اس کی وضاحت آئے گی اگلے اتوار انشاءاللہ۔ آج میں مزید نہیں کھول رہا بات کو، اس پر لمبی ہو جائے گی، اگلے اتوار آ جائے گی اس کی تھوڑی وضاحت کہ اگر اللہ کی محبت سے یہ دنیاوی محبتیں بڑھ جائیں تو پھر تو اللہ ایسے دل کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے، یہ خطرہ کہ کہیں دل میں مکمل سیاہی نہ آ جائے، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت میں جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے، لیکن اگر کسی کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہوا تو وہ کافروں کے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے اور پتہ لگے کہ وہ آخرت میں کافروں کے ساتھ شمار ہو رہے ہیں۔ تو توبہ کرنی چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میں جو بات اب کرنا چاہ رہا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے یہ کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، اور اس کو شیطان کو موقع کب ملتا ہے، یہ علیحدہ سے وضاحت کر رہا ہوں، یہ اس حدیث مبارکہ کا حصہ نہیں۔ جب بندہ مومن کا قلب جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے، وہ اپنی تھوتنی جماتا ہے دل کے اوپر اور اس کے اندر پھر شہوانی خیالات کو ابھارتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلانے کے خیالات کو ابھارتا ہے۔ اس لیے دل کو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بہت ہمت کی، پلٹ کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ آپ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا۔ اور وہ شیطان کون مراد تھی؟ کہ نفس امارہ، انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے ساتھ یہ نفس امارہ ہے، کہاں میرے ساتھ ہی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا، میں نے اسے اس قرآن مجید کی تلوار کے ذریعے گھائل کر لیا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، پشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر اما کے دل است، خوش طرح باشد مسلمانش کنی، پشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ یہ ابلیس جو ہے اس کو قتل کرنا جو ہے وہ تو آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر گم ہو جاتا ہے، دل کے اندر جا کر کہیں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، فرمایا وہ تو دل کے اندر جا کر کہیں گم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اسے مسلمان بنا اور قرآن مجید کی تلوار سے اس کو گھائل کر دے۔ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے مسلمان بنایا، قرآن مجید پر عمل کر کے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اب وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں روح بیدار ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہوتی۔ آپ کا قلب تو سوتے میں بھی جاری رہتا ہے، یہ ہے جس کو سمجھ نہیں۔ آپ سوتے تھے، آپ کا دل جاگ رہا اور اس میں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے، تو شیطان کو موقع ملنے کا چانس ہی نہیں تھا۔ تو آپ فرمایا میں نے اسے مسلمان بنا لیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اور اس شیطان کے حملوں سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اب پھر آخر میں بات دہرا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن مجید پر عمل کر کے اللہ کے احکامات پورے کر کے اپنی اس روح کو بیدار کر کے وہ نور پورے وجود میں پھیلا لیا۔ ان معنوں میں آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک نور ہیں تو لیکن انسان ہونے کی نفی ہمیں نہیں کرنی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ دے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی روح کو بیدار کر سکیں اور شیطان کے حملوں سے بچ سکیں اور اس کے نتیجے میں اپنی آنکھ کو سنوار سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔